ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور ہم ہیں موجود نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، میں بڑا فکر مند ہوتا ہوں، مطلب جب بھی پروگرام کا آغاز کرو ایک بری خبر، ہر روز کسی بری خبر کے ساتھ مجھے پروگرام کا آغاز کرنا پڑتا ہے۔ مطلب حسرت ہے میری کہ کبھی اچھی خبر سے آغاز کریں، سننے والے سامعین بھی ہمیں دیکھ کے ان کے دل کو بھی تسلی ہو۔ آج میں پھر حسب معمول لیٹ پہنچا تو آپ پروگرام تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں چلو تو اچانک ایک خبر سامنے ٹی وی پہ چلی، آپ فوراً پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر بعد میں چیزیں ویڈیو سامنے آ گئی، وہ ٹکرز سے شروع ہوئی کہانی، تو بڑا افسوسناک واقعہ پاکستان کے کیپٹل میں، جس کو جی پاکستان کے کیپٹل میں جی ہماری بہت بڑی سیاسی جماعت جو کہ مقبولیت کے اعتبار سے 8 فروری کے انتخابات میں واحد اکثریتی پارٹی بن کے ابھری، یہ تحریک انصاف حکومت نہیں بنا پائی، الگ بات ہے، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود آپ کو یہ ریالٹی ماننا پڑے گی کہ ان کے سب سے زیادہ نمبر تھے 92۔ اس جماعت کے ترجمان رؤف حسن صاحب 92 تو ہے سر، لیکن سب سے زیادہ ووٹ بھی انہوں نے لیے ہیں نا، نمبر آف ووٹ بھی سب سے زیادہ لیے۔ بہرحال رؤف حسن صاحب، ان کا لہجہ عموماً تلخ ہوتا ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارا بھی لہجہ جو ہے کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہوتا۔ وہ جی این این میں غالباً ڈاکٹر شاہد مسعود یا کوئی اور، کیونکہ ڈاکٹر شاہد صاحب بھی وہ کلپ میں کسی اور کے شو میں ہوں گے، شاید صاحب آگے ہوں گے فوراً، کیونکہ وہ غالباً اس ڈاکٹر شاہد صاحب دفتر اکثر ہوتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ وہ جی وہاں سے نکل رہے تھے تو ان پر 4 خواجہ سراج جو کمیونٹی کے افراد ہیں انہیں روک کر، اب نظر بظاہر اس کا کوئی تک نہیں بن رہا کہ اتنی ڈیپ ہیٹریڈ کہ ان کے چہرے پر ابھی جو اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں کہ ڈیپ کٹس جی یہاں پہ لگے ہیں۔ ہی از اراؤنڈ 74، وہ 74 سال کے ہیں، کینسر سروائیور ہیں، تو کیا ان بیچاروں کے ساتھ ایسی دشمنی دیکھنا ہوگی؟ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی جماعت کا ترجمان محفوظ نہیں ہے پاکستان کے کیپٹل کے۔ بابو دیکھو بات یہ ہے اور یہ باقاعدہ پلان مجھے تو لگ رہا ہے، جس طرح وہ آئے ہیں، چادر لپیٹے، خواجہ سرا آیا ہے۔ دیکھو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ظاہر ہے، پھر لوگ یہ اسلام آباد میں تو ہر جگہ سو کالڈ سیف سٹی ہے نا، یہاں تو کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، بندہ نہیں پڑا۔ تو ایک یہ ہے کہ جناب کل بھی وہ کسی اور ٹی وی اسٹیشن پر گئے تھے، کل یسٹرڈے، کون؟ یہی رؤف حسن صاحب، یہ ترجمہ آج کا واقعہ۔ ارے بابو میں بتا رہا ہوں، ابھی ایک لیٹسٹ ایک فوٹیج آئی ہے کہ کل اس میں یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کل کسی اور ٹی وی اسٹیشن پر تھے، چونکہ ابھی آئی ہے یار شروع ہونے سے پہلے۔ اچھا، کل والی فوٹیج بھی واسط کہہ رہا ہے کہ ہم چلا رہے ہیں۔ اچھا، کل وہ کسی اور چینل پہ بھی گئے تھے، اس کے باہر بھی تقریباً انہی لوگوں نے۔ تو اب ایک تو ہمارے ہاں شک شبے دا بیلا بلے شاہ شاعر ہوتے تھے، انہوں نے ایک یہ کہا ہوا ہے، کیونکہ پنجاب میں بہت ابتری کامل انتشار تھا جب وہ اپنے زمانے میں گرو کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ در کھلا حشر عذاب دا، یعنی کہ حشر عذاب کا دروازہ کھل گیا ہے اور برا حال ہویا پنجاب دا، تو اس میں پنجاب کی جگہ پاکستان کر لو، بلکہ اور نیرو ڈاؤن کر کے اسلام آباد کر لو۔ دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بردباری سے میں اپریشیٹ کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ کے، شبلی فراز صاحب، وہ چاہتے تو اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے بہت ہنگامہ آج سینٹ میں کھڑا کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی صبر و یعنی تحمل سے اور بردباری سے انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت کو 24 گھنٹے دے رہے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں کل سینٹ میں وزیر داخلہ تشریف لائیں اور اس واقعے کی پوری تفصیلات جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، جی یہ انتہائی معقول مطالبہ ہے، اور یہ رویہ بھی، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے واک آؤٹ کر کے، اور وہ لوگ کہتے کہ جی ہم اپنے کارکنوں کو لے کر اسپتال کے باہر پہنچ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دھرنا دے رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ یہ ایک معقول رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور کیا اس کا جواب ملے گا؟ یار لیٹس ہوپ فار دا گڈ اینڈ پریپیئر فار دا بیسٹ۔
یہی ہو سکتا ہے نا. ہم خیر کی دعا ہی مانگ سکتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ ابھی ہم کہیں کہ جی ہونا مانا کچھ نہیں تے بھائی جی اپنا شبلی فراز صاحب اس کا مطلب ہے کہ تسی رؤف حسن دے دوست نہیں ہو. یار اسی طرح کی باتوں جن سے ججز کو خط بھیجے گئے تھے وہ جس کے اندر وہ پاؤڈر ٹائپ تھا وہ لب گیا تو انہوں نے پوسٹ کیتا سی. یار اب پھر وہی بات کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا امپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور کہاں سے جم کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ تو بڑے خواہش کا بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ دن دہاڑے پاکستان کے دارالحکومت میں سیف سٹی CCTV فوٹیج کوریج وغیرہ وغیرہ کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی جماعت کے ترجمان کا مقامی پولیس پتہ نہیں لگا سکتی کہ ان پر حملہ کس نے کیا, اس حملے کی وجوہات کیا تھی. یہ پینسل نیلی ہے آپ کی, ذرا لکھیں, یہ نہیں پتہ لگنا. آپ نے سنا مجھے لگتا ہے وہ جذباتی تقریر سن لی آئی جی اسلام آباد کی. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ, پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں, جو لوگ اب ہم سے چڑھنا شروع ہو گئے نا اور اسی طرح کے رویے کا فائدہ اٹھا کر یہ اب جو آلریڈی نچوڑ لیا ہے صحافت کو, یہ جو 24/7 سو کالڈ ٹیلی ویژن یعنی پیمرا کے ذریعے کرتے 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 جاؤ ذرا جا کے بازار میں پوچھو. اب میری بات کا برا نہ ماننا کہ ہم نے فوکس جرنلزم چھوڑ دیا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو بکاؤ ہے جی, دیکھو جی سوشل میڈیا پہ کیا آ رہے ہیں. آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے ہماری لٹ رہی ہے یار, اور وہ اس وجہ سے لٹ رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو فورس کریں کے بجائے اس کے کہ اگر ابھی ہم کہہ دیں کہ بھائی جی نکلنا کچھ نہیں ہے, تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد دے شہریوں ساڈے تے نہ رہنا. تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنا بندوبست خود کرے. اس سے کامن انارکی کیا ہوگی؟ اور اس میں تم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آئے. اگر پاکستان کے کیپٹل میں یہ CCTV فوٹیج ہے, اس کو آپ نے وہاں جوڑ دیا. بابا ڈو یو سیریسلی تھنک کہ یہاں پہ یہ جو ساری یہ جو کوریج ہو رہی ہے اس کو یہاں پہ جو ایمبیسیز کے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ رہے, وہ ہمارے جو یعنی میجر جن کے ساتھ ہمارا کنسرن ہوتا ہے. آر یو شور اس کا امپیکٹ وہاں تک جوڑ دیا آپ نے؟ سر فور گاڈ سیک, یہ ایک تم فرض کرو کہ کوئی اور ملک لے لو, وہاں پہ کوئی بہت بڑی جماعت ہو, اس کا بندہ جو ہے وہ ایک مسٹیریس وے میں اس پر حملہ ہو جائے, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ہمیں یہاں پاکستان میں بھی علم ہوگا اس کا؟ ابھی تائیوان, اس کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ اس کی اسمبلی میں ایک واقعہ ہوا ہے, کیا تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ لے کر وہ بل بھاگ رہا تھا؟ دیکھا یا نہیں؟ تو ایک میسج جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ ایسے نہیں کرتے یار, فور گاڈ سیک. تو آئی جی تو بڑے آج کل آپ کو پتا ان کا بڑے مضبوط آئی جی بھی ہیں. کئی سینئرز کو ہٹا کے ایک جونیئر کو محسن نقوی صاحب لائے ہیں, اور جب سے وہ آئے ہیں تو میرے خیال امن و امان کی صورتحال بہت بہتر نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں جی, ہاں جی. دیکھیے صاحب وہ بہت اچھے آدمی ہوں گے, بڑے اچھے افسرز ہوں گے, اور میں نے سنا ہے کہ ان بیچاروں نے ہنگامہ آرائی میں ملوث لوگوں پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کو کچھ نقصان بھی ہوا ہے ذاتی طور, یعنی کہ اپیئر ٹو بی بریو مین ہو ٹیکس اٹ آن ہمسیلف. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہوں گا کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی 2 واقعات تو ہوئے ہیں. 2 اچھا 2 کل اور آج والا نہیں جی, اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کہ بہرحال ایک صاحب ہو سکتا ہے یعنی احمد فرحات, جس پہ عدالت جو ہے وہ تلملائی ہوئی ہے 2 روز, وہ صحافی اور شاعر, ٹھیک ہے, وہ 2 بچوں کا بھی حادثہ میں. اب یہ ہے کہ میں وہی رو رہا ہوں کہ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 عزت مآب ججز نے خط لکھا ہے, میں بار بار تمہیں کہتا رہا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب میری یہ خواہش تھی میرے بد نصیب کی کہ اب میں بھی بھائی صاحب رؤف حسن صاحب کی عمر کے قریب جا رہا ہوں نا, تو میں مرنے سے پہلے بھائی کچھ اس ملک میں اسلام آباد 1975 میں آیا تھا اور میں پیدل رات کو 2 بجے تک گھومتا رہتا تھا. یہ اتنا آئیڈیلی جو ہے وہ پرامن سٹی تھا, میں کیا بتاؤں تمہیں. اب وہ پرامن نہیں ہے اسلام آباد. نو اٹس, یہ تمہیں نظر نہیں آیا ایک واقعہ اتنا ڈیئرنگ, اور اس میں یار یہ بہت, اگر آپ جب وہ جو ضرب لگتی ہے آپ کے, دیکھو بات سنو میری ایک آپ کی, بڑا پینفل تھا جب آپ کا سڑک کے اوپر کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اچانک کسی وجہ سے, لیکن اس جھگڑے میں ٹھیک ہے جی لڑائی وڑائی ہو گئی, لیکن اتنا, اور جب خاص طور پر یہ دوسرا دن اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ انہیں وہ آپ نے بتایا انٹرسیپٹ کر رہے ہیں,
تو اس چیلنج فار آئی جی نا، وہ کہہ رہے تھے نا، ان کا خطاب سنا کہ ان کی کیا جرت کہ یہ آگے ہیں، تو آئی جی صاحب ہمت کریے. بھائی میرے آئی وش وہی آپ سے پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا یار کہ خدا کے لیے ہمیں یہ، میں آئی جی صاحب بالکل آپ کی ہمت اور جرت کو سر سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ واقعتاً جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس واردات کی بنیادی جو اس کی سٹوری ہے وہ آپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے انتہائی نیک تمنا کے ساتھ. وہ لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے نا. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب؟ آج دوسرا دن ہے. میں کل بھی رو رہا تھا. اسلام آباد کا میجر سینٹر ہے بلو ایریا، ہاف آف اٹ از کلوز. کیوں کہ یہاں پہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے. مختصر سا ہجوم ہے یار. پوری دنیا میں اس ٹائپ کے 60-70 لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کا کیمپ ہے، یہاں بیٹھ جائیں. آپ کیا ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کرتی ہے کہ یار کتنی ہنگامہ رائی ہوتی ہے اور پھر انگیج کرتی ہے. جو کہ دونوں کا انگیج کرنے کے بعد یہ کہتی ہے جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ غزہ پہ خدا نخواستہ حکومت پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا نا. دونوں کام نہیں کر رہے ہیں، اینٹیسپیشن کا بھی اور آپ نہ انہیں انگیج کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹک کر کے F7 سے لے کر یہاں تک پوری پارلیمنٹ. اچھا چند ہی دنوں میں یار یہاں پہ وہ پیش ہونا ہے. اچھا وہاں پہ گاڑی آ گئی تھی جس میں دو بندے. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی وہ ڈرائیور نے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہو. آئی وش ٹو بلیو اسٹل. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں، بلے شاہ نے جو بات کہی ہوئی نا، شک شبے دا بیلا. بلے شاہ کہتا ہے کہ انارکی کی انتہا جو ہے کسی بھی معاشرے میں ابتری اور انتشار کی وہ ہوتی ہے، اس کو وہ کہتا ہے شک شبے دا ویلا. جب آپ کو کسی پہ اعتبار نہیں رہتا. میں عدنان حیدر کے ساتھ بڑے بھائی کی طرح رہتا ہوں لیکن مجھے تمہارا اعتبار نہیں اللہ رہتا. کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو. بٹ کہانی یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس پہ ایکشن ہو بھائی، اسی اسلام آباد میں ہو. بھائی چلو بہرحال اب دوسری ایک بات ہو گئی. اب وہ جو قضیہ چل رہا ہے کون سا شاعر کے حوالے سے کہ بھائی کریں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہ پبلک ڈومین میں نہیں آنی چاہیے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو بندہ خدا نخواستہ اس طرح اغوا ہو جائے یا غائب ہو جائے اور اس کے بارے میں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس کو، تو آپ کی جو اس سے واقعی پیار کرتے ہیں ان کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یار وہ خیر ہو، آپ ریٹرن سیف سے ریٹرن ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو اگر جج صاحب بہت علم لا رہے ہیں تو چلیں سمجھے کہ یہاں بات ختم ہو گئی. نہیں ہوئی. آج کیا ہوا ہے؟ نور عالم خان صاحب ہیں، تعلق ان کا ہے جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب والے. اب ایک طرف ہمیں سنائی یہ دے رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی جماعتوں کے مابین بہت جلد ٹچ بٹنا دی چوٹلی ہو رہی ہے، دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں. اب اس جماعت کے پشاور سے قومی اسمبلی تک پہنچے، کیونکہ ویسے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان سے الیکشن چرا لیا گیا لیکن نور عالم سے نہیں چرایا گیا. نہیں چرایا جا سکا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایک بل پیش کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دوہری شہریت رکھنے والے ججز کو نکالنے کے لیے آئین میں ترامیم کی جائے. اچھا اب وہ درست ہے، ہوگی کیسے؟ وہ ان کے بعد تو بھی تعداد ہی نہیں ہے لیکن ایک یعنی پوائنٹ سکورنگ ہوگی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ہمارے دوست جی فیصل ڈاڈا صاحب وہ بھی بولے، انہوں نے سینٹ میں خطاب فرمایا اور کافی نہیں طولانی خطاب فرمایا. میں جی اس خطاب کا ایک لفظ بھی رپورٹ نہیں کر سکتا. مجھے یہ جو کل پنجاب اسمبلی نے قانون منظور کیا ہے سر، اس سے خوف زدہ ہو کر یا اس کی وجہ سے مجھے جرنلزم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمانی رولز اور آئین کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے کہ منتخب ایوانوں کے فلور پر بھی آپ آنریبل ججز کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں کر سکتے. جو بات آپ کو پتا ہے وہ چیئر کو نہیں تھی پتا، شری صاحب وہاں بیٹھی تھی. جب سارے ٹی وی، آپ نے بھی ٹی وی چینلز پہ سنا، ہر ٹی وی چینلز نے فیصل واڈا صاحب کو مکمل ان کی بات یہ ہے کہ if I would have been controlling آپ تو لہکتے مہکتے نہیں، آپ تو لہکتے مہکتے آئے تھے. آپ پوچھ رہے پروڈیوسر صاحب سے
میں نے کہا یار یہ ابھی آ جائے گا پیمرا کی ڈائریکشن، اور آ گئی. آپ کو پتا ہے نا، آپ کا تو اور یار نہیں بھائی، خدا کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یو کین ناٹ ڈسکس. یہ سیدھا سادہ وہ پرفیکٹ کیس ہے. بہرحال وہ چلتا رہا. لیکن جو تحریک انہوں نے جمع کری اس پہ تو بات کر سکتے ہیں، اس پہ نہیں کر سکتے بھائی. اس پہ تو کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اتنا رپورٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ان کی عدلیہ سے کوئی شکایات کے حوالے سے ایک تحریک استحقاق جمع کروائی ہے. انہوں نے کہا اگر ایک سینیٹر کی توہین ہے تو یہ پارلیمان کی توہین ہے. یار انہوں نے پارلیمان کی اجتماعی حیثیت میں ایک تو فور گاڈ سے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ تحریک استحقاق ہوتی کیا ہے. سوری کیا ہوتی ہے؟ تحریک استحقاق یہ ہوتی ہے جس کو پریویلیج موشن، آپ ماشاءاللہ لا پڑھا ہوا ہے، لیکن خدا کے لیے جو لا میکر ہوتے ہیں پارلیمان کبھی اس کا بھی ویسے نا تھوڑے لا میکراں کول چنگے لا مینوں آندے نے بیک ٹیسٹ کرا لو کسی دن، کوئز رکھ. اوے آپ گاڈ سے ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم. یعنی کہ حد ہو گئی یار. میں بات دیکھیں جی، تحریک استحقاق یہ ہوتی ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کا معزز رکن یا سینٹ کا رکن اگر یہ محسوس کرے کہ اس کو اس کے فرائض منصبی ادا کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے، جو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ ادا نہیں کرنے دیے جا رہے، تو اس کے حوالے سے وہ آتا ہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں اور اسے کہتا ہے کہ جناب مجھے اس طرح جو ہے وہ کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. تو وہ انہوں نے پیش کر دی ہے اس میں. لیکن اس کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے جو واقعات ابھی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں لکھوں گا، آپ کے سیکریٹریٹ جمع کرواؤں گا، تو وہ آف کورس چیئرمین سر کو ٹیک اپ کر لیں گے. نہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اٹ کوڈ موشن وہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے سر جی. اٹ کوڈ بی اس کے میرٹ دیکھیں گے نا ان کا سینٹ کا سیکریٹریٹ. یار وہاں پہ بہت بڑے، وہاں پہ بہت جگادری، آپ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لا کے لوگ ہوتے ہیں. وہ دے وڈ لک. گیلانی صاحب آپ کو پتا ہے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. جب ایک سینیٹر پر بات آ رہی ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے باری آئی تھی تو انہوں نے کون کھڑوتا سی، انہیں بھی اچھی طرح پتا ہے. جب ان کو آدھے سیکنڈ میں یوں کر کے جب نفارت کیا تھا افتخار چودھری نے، جیسے ملازم کو کرتے ہیں، نہیں وہ تو یار چھوڑو نا. تو یہ اپنا احمد گیلانی صاحب نے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاڈا صاحب وہاں کمزور ہو جائیں گے. سر آئی پرسنلی تھنک ہی ول، میرا خدشہ ہے پارلیمانی تجربے کی بنیاد پر، جیسے میں نے کہا کہ بھئی یہ رپورٹ نہیں ہو پائے گا آئندہ مزید، اور وہ پیمرا کی انسٹرکشن آ گئی، اسی طرح پارلیمانی رپورٹنگ کے تجربے کی بنیاد پر مجھے گما ہے کہ یہ جو تحریک استحقاق پیش کی ہے جی، یہ ہاؤس میں ڈسکس نہیں ہوگی. اس کو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آفس میں کل کر دی جائے گی. بہرحال اب آپ مجھ سے یار نہیں، بہرحال اچھا خیر چھوڑو. پیپلز پارٹی جتنی طاقتور ہے، یوسف گیلانی صاحب بہت اسٹرانگ ہیں. وہ بھائی وہ بہت اسٹرانگ ہیں. ڈاڈا صاحب ان سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. نہیں جی نہیں، وہ ڈاڈا صاحب وہ تو جی بہت ہے پانی دہی کوئی حل، وہ ڈاڈا صاحب. بات یہ ہے کہ یہ اس پہ مجھے یاد آیا، جو میں نے یہ سارا ہوم ورک ایکچولی کر کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ آپ اکثر جو ہیں وہ میری وہاں اس کی وجہ سے سارا، اور اس کے بعد پھر درمیان میں جو تم خام خواہ کی میری اٹینشن یا کبھی ایسے ہی خام خواہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہو، وچ از ناٹ فیئر. وہ یہ ہے کہ میں بلکہ تمہاری تعریف کرنا چاہ رہا تھا کہ یار تم بھی خبریں دیتے ہو. ایسی بات نہیں کہ میں کو منوپلی نہیں ہے میری. نہیں، آپ نے بہت دن پہلے ایک بات کہی تھی یار، وہ میں نے کہا تھا آپ کو نکالے. ہاں وہ پلیز وہ ذرا چلا دیں. تعریفی کلمات ہیں کوئی میرے سنا جلدی سے چلا دیں. چیئرمین کی اگر لگا تو صدر آصف زرداری کی مرضی اس میں شامل ہوگی. آصف زرداری صاحب جس پوزیشن میں ہے نا، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ چیئرمین پی ایس سی ان کا ہو. تو یہ واقعہ اس طرح بڑھ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ڈان نیوز نے خبر دی ہے جی کہ سنی اتحاد کونسل میں عدم اتفاق، چیئرمین پی ایس سی کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے پر غور. تو آپ نے بہت پہلے یہ بات کر رکھی ہے شاید. اس کا مطلب میں پڑھا لکھا صاحب، آپ بازی اس کا مطلب پڑھا لکھا صاحب نہیں، اس کا مطلب کہ تاڑا دال لگ گیا. چھوڑو نا، میری زبان نہ کھلاؤ. میں لیکن کبھی کھل کے بھی تعریف کیا کریں. کیوں آپ مطلب میری تعریف کی دفعہ کھل کے تعریف کریں؟ میں بھی کبھی تعریف کرتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس بات، یہی بات ہے نا کہ پارلیمان کو ہم نے
पार्लियामान वालों ने खुद, और हमने उनसे भी बढ़कर जलील किया। और इनको सबसे ज्यादा बेतहाशा जलील किया इफ्तिखार चौधरी ने, जो आवाम की हम ऐसे आ गए थे, माँ होगी रियासत होगी माँ जैसी, कि हर जो है चोर लुटेरा और जाली डिग्री वाला वो पार्लियामेंटेरियन सबर होता। भाई साहब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं भाई मेरे, कहां है पार्लियामानी कमेटीज? और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आज अगर ये कमेटी फंक्शनल होती, आप मेरा पूरा क्लिप चलाते, अभी थोड़ी देर पहले आज यानी आया कि जी गंदुम का बहरान पे वो जो कमेटी बनाई थी, वो वजीर आजम साहब ने उनका तो वो बर्फ गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, इनका गुस्सा भी गिरता है तो सिर्फ सरकारी अफसरों पर। उन्होंने कोई नहीं, निगरान हुकूमत को तो पता ही नहीं था। नहीं, अगर इस रिपोर्ट पे जाए, ओ भाई मेरे, अगर मैं इस रिपोर्ट पे जाऊंगा ना, उस रिपोर्ट के मुताबिक तो यूं नजर आ रहा है कि साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ साहब जो है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी कि उन्होंने क्यों ये गंदम लेने का ऑर्डर किया था मार्च वगैरह में या फरवरी में, ठीक है जी, फरवरी में। और उसके साथ साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डॉक्टर सोहेल को भी मुअत्तल करने की हुकूमत का कोई किरदार नहीं। वेयर इज ईसीसी? अगर ईसीसी ने गलत फैसला किया तो वो मतलब सर, मैं तकरीबन मेरा ख्याल है यही बात कर रहा हूँ। अगर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि क्या ऐसे हो सकता है कि जो रीगल चौक के किसान बैठे उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है आपके पास। ये मेरी अपनी गंदम पड़ी है, उसके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है आपके पास। ओ भाई, मैं तो रो ये रहा हूँ कि ये भी एक इंतशार की अलामत है कि एक सो कॉल्ड निगरान हुकूमत थी और उसकी नाक के नीचे, और उसमें माशाल्लाह बड़े बड़े ज़हीन और फतीन बैठे हुए थे, आपकी बहुत मुरब्बी जिनकी शान में आप कसीदे पढ़ पढ़ के आपने मेरी जान अज़ाब कर दी थी, डॉक्टर शमशाद अख्तर जैसी। उनका रत्ती बराबर कसूर नहीं है। वही ना, उन बिचारी का तो कोई कसूर नहीं, ना कोई फूड सिक्योरिटी का कोई मिनिस्टर था, ना ईसीसी होती थी, और सेक्रेटरी खुद ही अपने कुछ इसमें जो प्राइवेट सेक्टर इंगेज किया गया था ना, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, उसमें भी शमशाद अख्तर साहिबा अगर इन्वॉल्व ना होती तो एवीटी का गवर्नमेंट लग जाना सी। सो थैंक यू टू शमशाद अख्तर साहिबा कि उन्होंने हुकूमती पैसा बचा लिया। भाई साहब, प्राइवेट सेक्टर इंगेज मैं ये बात नहीं, आप काकर साहब पे आप खामोश, मेरे लिए आप उस वक्त के वजीर, मैं ये बात हजम करने को तैयार नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। ना वजीर आला पंजाब जिम्मेदार, ना वजीर आजम जिम्मेदार। मैं ये रो रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी अपने साथ कुछ अफसरान मिला के, यार अल्लाह का वास्ता समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं, बट आप, मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जानिब भी हद ही हो गई आपकी। मतलब ये कि मैं जो बात उलट कर रहा होता हूँ आप उसको और तरह करके पेश कर। ब्रेक ले लें यार, एक नॉनसेंस। अच्छा भाई साहब, गुजारिश ये है कि कल जो है पंजाब असेंबली में वो डेफेमेशन का जो कानून पास हुआ हाड़ाहुड़ी में बहुत जल्दी में। हाँ। तो अब देखिए, कल भी मैं इसी तरह आपके सामने लेकर बैठा हुआ था और मैंने एक नुक्ता निकाला कि साहब ये अजीबोगरीब कानून बनाया है कि जिसमें वो शख्स जो अपनी तौहीन महसूस कर रहा होगा उसको ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो क्यों अपनी तौहीन महसूस कर रहा है, और खुदा न खास्ता अगर वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये मेरा फर्ज होगा कि मैं साबित करूं कि मैं उनकी तौहीन मकसूद नहीं थी। ठीक। अब जाहिर है कि कल जब हम शो कर रहे थे तो मैं ले गया, मैंने कहा यार और देखूं क्या क्या है, क्योंकि इसके होते हुए मैं दियानतदारी से समझता हूं कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि दियानतदाराना सहाफत भी हो सकती है तो या शायद मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं अभी तक सहाफत नहीं करता रहा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है इस कानून के हामियों की तरफ से कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, इस कानून के कुछ सहाफ़ी हामी तो नहीं देखे मैंने। भैया, सहाफ़ी भी कुछ हामी है। बात यह है कि बहुत बड़ी हद तक शायद मैं भी ऐसे किसी कानून की हमायत करता। क्यों? अगर इसका मकसद सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए फैलाई अनारकी और वाही तबाही पे तवज्जो देना होता, उसको लगाम डालनी होती। ये बहाना बना रहे हैं सोशल मीडिया का, कवर ये है, लेकिन उसके चक्कर में सबको रगड़ा दे दिया, सबको रगड़ा दे दिया कि सबको पकड़ कर रख लो। अच्छा, उन्हें ये पता है कि इसका फिर बहरहाल किसको मुर्द इल्जाम ठहराया जाएगा कि जिन्होंने करवाया है। पंजाब हुकूमत।
خیر اتنے بھی تم منع نہ بنو. اینی وے بہرحال تو پھر میں منع ہوں تو ایک آج کل ستو یار میرے پیارے بھائی میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی قانون ہے یہ 10 صفوں کا ہے. یہ پہلے خدا کے لیے میں اپنے دوستوں سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے سوشل اور ریگولر میڈیا پہ چھائے ہوئے میرے دوست انہوں نے ان میں سے کتنے فیصد نے اس کو باریک بینی سے پڑھا. ٹھیک ہے صاحب. اب کل میں نے ایک بات کہی تھی نا, اب ایک اور بات سنو. اس میں جناب 2 قسم کی توہین یعنی 2 افراد ہیں جن کی یعنی توہین اور یعنی پریولیج اور استحقاق اور شان و شوکت. ان میں سے ایک ہے کانسٹیٹیوشنل آفس یعنی آئینی عہدے رکھنے والے افراد. اب آئینی عہدے رکھنے والے افراد میں کن کن کو شامل کیا وہ ذرا غور کریں. سر ابھی صدر صاحب یس آئینی, گورنر صاحب, ججز آف دا سپریم, گورنر, چیف جسٹس. اچھا, لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا پروونشل اسمبلی. یہ نہیں ہوتے ایسے وجہ کر کے بحث نہیں ہوئی نا کل. انہوں نے اتنے جڑا لیڈر ہے نا پنجاب اسمبلی چپ کر کے آؤ بھائی جی تھوڑی بھی تو عزت محفوظ پہ کرنے ہیں کہ میں کر دیں. انہوں نے اس پہ احتجاج کیا, واک آؤٹ کیا. نہیں یوں تو نہ کریں نا سر. انہوں نے پھر اپنی تجاویز دی ہیں نا پنجاب اسمبلی میں. یار میرا خیال ہے میں 1985 سے نا گھانا کی اسمبلی کور کر رہا تھا. او یار یہاں پر تمہیں یاد نہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے قوانین ہیں, ایک دم سے دھڑا دھڑ. ایک طرف تو ہم جی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے, اور رات کو اسد قیصر کے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے حکومت اور اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور کسی ذہین شخص کی لیاقت کی وجہ سے وہ سارے جو وہ ڈرافٹنگ ہوئی اور وہاں پہ آئز ہیبٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہو گئی بات. اسی طرح جیسے ایکسٹینشن کا لا 10 منٹ میں, 10 منٹ دونوں ہی باتوں میں ایسا حسین اتفاق ہوا. قومی اسمبلی میں بھی 10 منٹ, سینٹ میں بھی 10 منٹ. اس میں بھی بحث نہیں ہوئی, شور ہوگا مچا. او بھائی صاحب آپ کہتے کہ بھائی صاحب ٹھہر جائیں, ہمیں کچھ موضوعات پہ بات کرنی ہے. ٹھہریے میری میں اب سمجھاؤں آپ کی بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اس بل کو پاس کرنے میں اپوزیشن نے سہولت کاری کی ہے انڈائریکٹلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ڈائریکٹلی اگر انڈائریکٹلی بھی نہیں کی ڈائریکٹلی بھی نہیں کی تو کم از کم انہوں نے سادگی کا مظاہرہ ضرور کیا. چلو وہی گالی میں نہیں جی میں نہیں کہہ رہا جی. بہرحال اب یہ ہے اپوزیشن لیڈر چاہتا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی 1-2 دن. سر کیا بات کر رہے ہو, اتنی بڑی تعداد میں اپوزیشن ہے, اس کے ڈھنگ ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں یار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شکوہ شکوہ آپ بس شور شرابہ مچا رہے ہیں, یہ بل پھاڑ دیے, یہ نو سر. سوشل میڈیا اور ہر سیاستدار تم اس کے ساتھ اکیلے بیٹھو نا, وہ کہتا ہے جی یوٹیوب پہ جڑے بیٹھے نا بڑے ذلیل کر رہے ہیں. ترامیم انہوں نے دی, دیکھیں اپوزیشن نے ترامیم ہی دینی اور یار ان کے اندر دلوں کے اندر یہ ہے کہ صافی 2 ٹکے کے این کر کے بھیجتا سی کہ چل رہا ہے خبر چھاپ تے 100 روپیہ بھیجیتا سی نال چاہ پیا دے دی سی. وہ بیٹھ کے ٹی وی دے کہہ رہا تھا جواب دو, اور اس میں سب جماعتیں شامل ہیں. مان لو میری بات خدا کے لیے, عقل کر لو. صحاف اور میں کہہ رہا ہوں تمہیں ہر سیاستدان جیسے ابھی دیکھو کتنے لوگوں نے پی ٹی آئی تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور یار ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب متی اللہ جان اغوا ہوتا ہے تو بلاول بھٹو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے تھے, ان کے گھر گئے تھے. اور شاہد خاقان عباسی بھی گئے تھے. ہاں جی ہاں جی. ہوں بھی تحریک انصاف والے جان گئے, وہ جڑا منڈا غائب ہوا ہے. آ گئی سمجھ. آج انہوں نے وہ بابر روان صاحب نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ ہے کوئی نہیں. او سر یہ دیکھو سارے کبے ایک جیسے ہوتے ہیں. سارے کہاں نہیں یا چلیں اور کر لیں, کبوتر با کبوتر باز با باز. تو ہر سیاستدان مجھا ایک دو جنیاں پہنا ہوندی ہیں. آگئی بات. بٹ ان کا یہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کے رپورٹر کو ٹائی لگا کے نصیری اوقات. دیکھا نہیں شیر افضل مروت صاحب نے کیا میری شان میں انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی عمر کا آدمی لیکن بولنا پڑتا ہے. لکھتا اچھا تھا کسی زمانے میں, کیا پاگل ہو گیا ہے اب ساتھ بد دعائیں دے محلے میں بد دعائیں وہی دیتا جب ذرا کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا, اور نہیں یار کر سکتے ہیں بھائی. اچھا اب ہم صحافی بھی تو وقت رکھتے ہیں نا سر. ہماری اتنی ساری آرگنائزیشن اور ایسوسیشنز ہیں, وہ ساری انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. وہ یار تو بس ابھی آپ نے, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں کتنا بڑا ظلم ہے.
یہ جو کانسٹیٹیوشنل آفس کے لوگ ہیں نا، اچھا اس میں پتہ ہے ڈال دیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان، جی وہ کیسے کانسٹیٹیوشنل آفس ہوا جی؟ یہ تو ایگزیکٹو کا دفتر ہے. اچھا جوائنٹ چیف آف اسٹاف وہ کیسے آئینی آفس ہوا؟ چیف آف آرمی اسٹاف یہ کیسے آئینی آفس ہوا؟ لیکن نہیں، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. یہ بھائی اس لیے کہ انہیں بھی تو راضی رکھنا ہے نا جناب، آپ کی بھی عزت میں چاہتے ہیں. یہ ڈرافٹ کس نے کیا یہ؟ یار یہ جس نے بھی کیا، لیکن میں اس میں کیا کہہ رہا ہوں، اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل آفس والے لوگ ہیں نا، اس میں تو اگر ان کی توہین ہوئی یا یہ محسوس کریں کہ ان کی ہتک ہوئی ہے تو ان کو اصالتاً پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کون پیش ہوئے گا؟ ان کی جانب سے ان کا کوئی نمائندہ، کیونکہ یہ تو بڑے لوگ ہیں. پروسیکیوشن بھی تو ہونی ہے کہ نہیں اس کے مقابلے میں فرض کرو میں نے یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ جو عدنان حیدر یوں کر کے بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا اینکر سمجھتا ہے، تو تمہیں خود پرسنلی پیش ہونا ہو کرے گا. تو اس بل نے اس ملک کو آقا اور رعایا میں تقسیم کر دیا ہے. ایک طرف آقا ہے، ان کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ آقا ہے. فرانس کا ایک صدر ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا جی یہ نہ کریں، اس سے ریاست کو نقصان ہوگا، تو وہ فرانسیسی میں سوالیہ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھتا تھا، لیتے یعنی دا اسٹیٹ لیتے کہ ریاست کیا ہے، سے موا یہ میں ہوں. چلو جی، اس بل نے تفریق آقاؤں اور رعایا مکی تک بنا دیا. ایک بریک جلدی سے. مبارک ہو رعایا ہو رہا. ویلکم بیک. ٹائم کی کمی ہے. وزیر توانائی نے کہا کہ جو نیٹ میٹرنگ پر افواہیں ہیں وہ صرف افواہیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ خدشہ تو ختم ہو گیا ہمارا. میں اویس لغاری صاحب کے ایک ایک لفظ پر اعتبار کرنے کو تیار ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی ریویو کرنا پڑ جائے. آپ ہو سکتا ہے آپ کا یہ شکوہ بالکل درست ہو کہ آئی ایم ایف کا جو یہاں پہ وفد آیا ہوا اس نے کسی بھی موقع پر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نیٹ میٹرنگ کا نہیں اٹھایا ہے. چلیں جی، کچھ آپ کے بقول کچھ صحافیوں نے یہ ایجاد کی ہے کنٹروورسی. اویس صاحب کے میں یعنی سردار فاروق لغاری صاحب کی وجہ سے یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو میں ان کی بات ماننے کو تیار ہوں. لیکن سر وہ سولر نیٹ میٹرنگ کے آواں گے میں جو جون میں ہونا ہے اس پہ بھی کچھ کہہ دیتے. جون میں کیا ہونا ہے سر؟ جون میں اپریل میں جو آپ نے بجلی دی تھی نا، یوز کیے میں نے، ہاں، اس کی قیمت آپ کو جون میں جو ہے نا 3 روپے 5 پیسے اضافی. وہ تو 1 مہینے کے لیے نہیں، یہ ابھی تو سانحہ شروع ہوگا نا. اب یہ کیوں آپ کو دینی پڑے گی کہ مارچ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا جو میں نے بتایا تھا 7 سے 5% والا، اس کے چکر میں. ہاں، مارچ میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ ہم 1 یونٹ جو بجلی کا یعنی پیدا کرتے ہیں نا اس کے لیے جو یعنی فیول خرچ کرتے ہیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. نہیں یار، جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ 5.49 ہوں گے، یعنی کہ 5.5 روپے لگیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اور لیکن وہ ہے کہ جن کٹی نا بجلی لائی تو بھائی جی 8.98 یعنی کہ 9 روپے ہو گئے. او تو غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، ایسٹیمیٹ غلط ہو گیا. اچھا یار، ایسٹیمیٹ آپ سے غلط ہوتا ہے، قصور ہم ہے، قصور ہم ہے. گندم آپ امپورٹ کر لیتے ہیں، قصور ہم ہے. ہمیں ان بجلی دے چوری ہوتی ہے جو بلائن لاسز، قصور بار ہمیں. وجہ اس کے کہ آپ ہی اچھا اس حکومت میں تو 5 سال چلنا ہے، پہلا سال ہے، بڑی اچھی پالیسی بنا سکتے ہیں یہ لائن لاسز کم کرنے کے، یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہی چونکہ ان کے پاس 5 سال ہیں تو وہ آرام سے دھیرے دھیرے ایسی پالیسی بنائیں گے تاکہ پہلے ساڈا نچوڑ لیں نا پوری طرح، پہلے سنتبا کر لیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہماری خبر بنائیں. یہ سولر کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، ویسے صحیح سے بتائیے بھیا. پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں سولر سستا ہو گیا ہے. نہیں مجھے تو نہیں کچھ سستا ہوا نا، میرا تو دیکھو یہ تو 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، آپ چھت پہ لگاتے ہیں. اچھا اتفاق سے میں اور میری بیوی ہم دونوں کام کرتے ہیں، ہمارے پاس جو سیونگ تھے ہم نے لگا دی. لیکن بہت ساری ایسی فیملیز ہیں یار، یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم عمرہ نے لگا رکھے. یار میں کم از کم 8 فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے لوگوں سے قرض لیا سولر لگانے کے لیے.
कम से कम 8 फैमिलीज को जानता हूँ एक इंडिविजुअल की हैसियत। टाइम खत्म हो गया क्या बात। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये जो सोलर की आड़ में अपनी पॉलिसीज इंपोज करना चाहती हैं कम से कम वो ना करें। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।